عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بجمعی از مہمانان بر سر خانے نشسته بود. خادمش با کاسای آش گرم به مجلس در آمد. از غایت دهشت پایش به حاشیه بساط لغزید. کاسا سر مبارک کے شہزادہ افتاد و بھی شکست و آش بر خسار مبارک فرو ریخت. امیر المومنین حسین رضی اللہ تعالی عنہ از روی تعظیم نہ از روی تعظیم درو نگریست. کیا ہوا؟ آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام پیالہ شوربہ سمجھے گرم شوربے کا لے کے آیا، تو آپ کا جلال ہی بڑا تھا. ظاہر ہے بیٹے کس کی؟ تو امام حسین رضی اللہ کا جلال اور نور تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. دہشت جلال تھا آپ کا. غلام ڈر گیا. جب ڈرا تو دسترخوان کی بساط سے پھسل گیا. جب پھسلا تو پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور امیر المومنین شہزادہ مصطفیٰ کے اوپر پیالہ پڑا. جب اوپر گرا پیالہ ٹوٹ گیا، اور وہ گرم جو سالن تھا وہ آپ کے اوپر. بتاؤ میں اور آپ ہوں تو کیا حال کریں گے؟ آج کل میں نام تو نہیں لینا چاہتا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ذرا ان پہ گر جائے کیا حال کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، ان کے چمچے نہیں چھوڑیں گے، ان کے چیلے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نفس کے غلام ہیں. جب ایسا ہوا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن ادب سکھانے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں. اس لیے ماں باپ سزا دینے کے لیے بچے کو ٹکور نہیں لگاتے، کو تھپڑ نہیں لگاتے، ادب سکھانے کے لیے کرتے. اور استاد بھی ایک دو لگا دے، تشدد نہ کرے، تو وہ بھی ادب سکھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ استاد ہی نہیں جو غصہ نکالتا ہے. یہ استاد ہے، بہت غلام ہے نفس کا. بس بچوں کو کچھ ڈرانے کے لیے کہ پڑھ جائیں گے، سکھانے کے لیے ہوتا ہے. ڈانٹ ٹپٹ کوئی ان کو لگانا ہوتا ہے. اگر ایسی غلطی بھی کر لے تو اگر ماں باپ ڈانٹے تو اس لیے کہ نقصان نہ کر بیٹھے مزید، تو یہ مضبوط ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. عذاب دینے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں. امام پاک نے اسے دیکھا تو ادب سکھانے کے لیے. لیکن غلام کس کا تھا؟ بولو تو صحیح، کس کا غلام تھا؟ اج کہتے غلام کی دینے ساڑھے شہزہ ملے وہ کیا ہے، صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں. قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں سمجھنا. پوچھو مجھے حضرت صاحب بڑا پیار کرتی ہیں، حضرت صاحب میرے سینے سے لگاتے ہیں. وہ تو لاجپال ہوتے ہیں، وہ تو گناہ گاروں کو بھی لگاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے غلام جو ہوئے وہ تو سب کو لگاتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نہ تم قرآن پڑھے، نہ ترجمہ پڑھے، نہ تفسیر پڑھے، نہ مطالب پڑھے، نہ احکام پڑھے، نہ تجھے پتہ ہو، اور تم کہیں مجھ سے میں تو بڑا قریب ہوں، میں تو ایسے غلام ہیں. لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ غلام حسین ہے. خادم ہوں امام حسین کے اور خالی ہوں. اب بولو تو صحیح نا، غلام حسین اور خالی ہوں، خادم حسین ہوں. یہاں تو کسی دنیا دار کا بھی خادم ہو تو خالی نہیں رہنے دیتے، تو وہ تو لجپالوں کا خادم ہے. اس لیے وہ بھی قرآن کو جانتے تھے، وہ بھی. تو جب امام پاک نے ادب سکھانے کے لیے دیکھا نا، تو غلام جب قرآن پڑھا. یہ ہے ان کے گھر میں قرآن. کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن. اور پوچھو کون ہے؟ ہم تو حسینی ہیں. اگر آپ بسم اللہ کا صحیح ترجمہ تو سنو. اور رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں، اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ہزاروں کو اٹھا کے پوچھو، بتاؤ اللہ کسے کہتے ہیں، یہی بتا سکیں گے. کوئی ہوگا جسے پتا ہو کہ خدا کسے کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں آنا. ان کے ہاں تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حال. انہوں نے خود یہ بھی بدل دیا ظالموں نے، اور خدا کی یہ شان ہے کہ وہ مشکل کشا ہے. خدا کسے کہتے ہیں اور معیار الوہیت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ پوچھو، جواب کیا ملنا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے صرف نفس کا کلمہ پڑھ کے اس کے مطابق چلنا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے صحیح کلمہ، پھر وہ کلمے والے کی مان کے چلتے ہیں.
وہ قرآن سے واقف ہوتے ہیں، دین سے واقف ہوتے ہیں، وہ تو مسائل قرآن سے حل کر لیتے ہیں، ان کو تو قرآن